اب ہم آتے ہیں دوسرے احکام کی طرف، جن کو کہتے ہیں وضعی احکام۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، رکھنا، وضع۔ وضعی احکام کیا ہیں؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جن سے کچھ احکام جوڑے ہیں۔ کائنات میں انسان کے اندر یا انسان کے باہر کچھ ایسی تبدیلیاں، کچھ ایسی حالتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ شرعی احکام کو جوڑا ہے۔ جیسے کسی چیز کا کرنا کسی چیز پر ٹکا ہوا ہے، ایسا ہو تو ایسا کرو، یا کسی چیز سے کوئی چیز رکاوٹ ہے، ایسا ہو تو ایسا مت کرو، تو ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے احکام، ان کو کیا کہیں گے؟ وضعی احکام۔ اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: شرط، مانع، صحت، فساد۔ کیا ہے؟ شرط اور مانع، یہ ہو گیا سبب کے اعتبار سے، اور رزلٹ کے اعتبار سے کیا ہے؟ صحت، فساد۔ اب تھوڑا ہم ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے۔ شرط اور معنی، یہ 2 چیزیں ہیں۔ شرط اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر ایک عمل پورا نہیں ہو سکتا ہے، صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ معنی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہے تو عمل صحیح نہیں ہوگا۔ ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں۔ مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ روزہ سورج ڈوبنے سے پہلے افطار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سورج کا ڈوبنا مغرب کی نماز کے لیے کیا ہو گیا؟ شرط ہو گیا۔ اگر سورج ڈوب گیا تو مغرب کی نماز پڑھنا ہے، اگر نہیں ڈوبا اور پڑھا اس نے، نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہوگی۔ فاسد، بگڑنا، صحیح نہیں ہونا۔ تو اگر شرط پوری نہیں کی تو عمل کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دوسری مثال، نماز کے لیے ایک آدمی ہے، استنجا کے لیے گیا، وضو باقی رہتا اس کا، اب نماز پڑھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ وضو کا۔ بیوی سے جنابت اس نے کیا، یعنی اس سے صحبت کیا، جنابت کی حالت میں وہ ہے، اب اس نے کیا کرنا ضروری ہے نماز کے لیے؟ تو غسل اس کے لیے شرط ہے نماز کی۔ اگر وہ غسل کے بغیر نماز پڑھتا ہے، نماز ہوگی؟ نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ تو ایسی چیز جس کے بغیر ایک عمل صحیح نہیں ہوتا ہے، اس کو اس عمل کی کیا کہتے ہیں؟ شرط کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے دیکھا، نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط عمل کے باہر ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ شرط عمل سے پہلے ہوتی ہے کہ یہ ہے تو عمل کریں گے۔ وضو نماز کے اندر ہے کیا؟ اللہ اکبر کر رہا ہے، کر سکتا؟ نماز سے پہلے، وہ باہر ہے نماز کے، تو وہ شرط ہے۔ سورج کا ڈوبنا نماز کے اندر نہیں ہے، وہ باہر ایک چیز ہے جو اس سے جڑی ہوئی ہے، اس پر ڈیپینڈ ہے نماز۔ تو سورج کا ڈوبنا یعنی وقت کا ہونا، اللہ نے نماز کو کیسے فرض کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر ان کے اپنے اوقات میں فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ وقت ہوا تو نماز ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ تو کوئی آدمی وقت سے پہلے نماز پڑھ لے تو ہوگی؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈھلے گا تو ظہر کی نماز ہے، نہیں تو نہیں۔ طہارت ہے تو نماز ہے۔ قبلہ رخ اگر نہیں ہے تو نماز ہوگی؟ ہاں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام،
اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ نماز کے لیے کیا ہے؟ یہ شرط ہے۔ تو نماز کے لیے یا کسی بھی عمل کے لیے شرائط ہیں، یہ حالت ہو جائے تو تم نے یہ کرنا ہے۔ اگر وہ شرط پائی جائے تو وہ عمل لازم ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ جو حکم اللہ کا ہے، فرض اگر کوئی حکم ہے تو وہ شرط پائی جائے تو وہ عمل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ لازم۔ جیسے ایک آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے کیا اس کو؟ غریب آدمی ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو اس کے پاس چونکہ مال نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ نصاب کو پہنچتا ہے، اتنے درہم، اتنے دینار، یا جو بھی مال اس کے پاس آ گیا، پراپرٹی بن گئی اس کی، تو اب اس پر جب مال آ گیا، نصاب اس کا پورا ہو گیا، تو اب زکوٰۃ بھی کیا ہو گئی اس پر۔ تو نصاب کا پورا ہونا زکوٰۃ کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے اور مسجد حرام تک پہنچنے کے وسائل نہیں ہیں، تو ایسے آدمی پر حج فرض ہے، لیکن اب راستے کی استطاعت ہے، راستے کی استطاعت ہے، حج کی طاقت ہے، اب حج کیا ہو گیا اس کے اوپر؟ جب تک کہ طاقت نہیں تھی حج فرض تھا نہیں، وہ شرط ہے اس کے لیے، استطاعت شرط ہے اس کے لیے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہو گیا شرط کرنے کے اعتبار سے کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن کیا شرط صرف ایک ہوتی ہے؟ شرط کئی ہو سکتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کے لیے وقت کا ہونا کیا ہے؟ اور یعنی وضو کا ہونا طہارت شرط ہے۔ اب ایک آدمی وضو تو کیا لیکن وقت نہیں ہوا، مغرب کی نماز کے پہلے ہی وضو کر کے پڑھ لیا، تو اس نے شرط پوری کی کہ نہیں نماز کی؟ ایک پوری کی دوسری نہیں کی، تو چلتا ایک پوری کی تو آدھی نماز ہوئی آدھی نہیں ہوئی، ایسا ہوتا؟ اگر ایک بھی شرط رہ جائے تو عمل صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ تو دو چیزیں ہم نے دیکھی، صحیح اور فاسد، صحیح اور فاسد، چاہے عبادات ہوں یا معاملات ہوں، دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں عبادات، دوسرے معاملات، ڈیلنگس، بندے اور بندے کے معاملات، چاہے وہ تجارت ہو یا نکاح وغیرہ کا معاملہ ہو، وہ معاملات میں جاتا ہے۔ عبادات نماز، روزہ، حج وغیرہ ہے جو اللہ سے ہی جڑے ہوئے ہیں، اور معاملات بندوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے نکاح میں اگر ولی کی اجازت نہیں ہے تو نکاح ہوگا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں، تو ولی کی اجازت نکاح کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ اگر نکاح میں ولی کی اجازت نہیں تو نکاح بھی نہیں، نکاح کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ جیسے کوئی چیز کسی کو زبردستی بیچ دی تو اس کا راضی ہونا طرفین میں یہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے، لازم ہے۔ اس نے اگر نہیں پسند ہے اس کو زبردستی لو ہی بول رہا، اس کو نہیں بول رہا، وہ بولے میں نے دے دیا ہو گیا ابھی، ایسی ڈیل ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ یا ایسی چیز، بہت ساری تفصیل اس میں کہ ایسی چیزیں جو معلوم ہی نہیں ہے، ایک چیز تو اس کو دیتا ہوں 5 لاکھ میں، لا ادھر، تو بتایا نہیں اس نے کیا بیچ رہا ہے، وہ ایسی شے ہے جو معلوم نہیں ہے، تو ایسی چیز بیچ سکتے ہیں؟ نہیں، تو وہ بیع کیا ہو گئی؟ بیع، ڈیلنگ، تجارت کیا ہو گئی؟ وہ فاسد ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا سود کی ڈیلنگ کیا اس نے کہ تو اگر اتنا مجھ کو دے گا تو میں تجھ کو یہ دوں گا اس کے بدلے میں، 2 لاکھ دے میں تجھ کو 3 لاکھ اس کے دیتا ہوں، ہر مہینہ اتنا دیتا ہوں، اس طرح سے کچھ کر دیا، یہ بیع کیا ہے؟ صحیح ہے؟ یہ بیع فاسد ہے۔ ایسی بیع جس میں سود ہے وہ بیع خود کیا ہے؟ فاسد ہے۔ تو اس طرح سے چاہے عبادات ہوں یا معاملات ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑا تھوڑا
چاہے عبادات ہوں یا معاملات ہوں، اگر ان کی تمام شرائط پوری نہیں کی جائیں تو عمل کیا ہو جاتا ہے؟ اگر ایک بھی شرط رہ جائے، 10 شرطوں میں سے 9 پوری کی اور ایک پوری نہیں کی تو عمل صحیح ہو گیا فاسد؟ وہ معاملہ بھی فاسد اور وہ عبادت بھی فاسد۔ تو یہ صحیح اور فاسد، ہم نے صحت اور فساد یہی ہے، صحیح ہے یا فاسد ہے۔ اور اس کے لیے ایک ہے کیا، پہلی چیز کیا دیکھی اس کے لیے ہم نے؟ شرط۔ دوسرا ہے مانع۔ اگر مانع موجود ہے تو وہ عبادت کی جائے تو صحیح نہیں ہوتی ہے، معاملہ کیا جائے تو صحیح نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اگر عورت پر نماز 5 وقت کی فرض ہے یا نہیں ہے؟ خالی مردوں پہ یا عورتوں پہ بھی ہے؟ عورتوں پہ بھی ہے، علی المؤمنین میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز عورتوں پر فرض ہے۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو فرض ہے یا مستحب یا مباح؟ مباح ہے نا، پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، ایسا ہے، حرام ہے اس کے لیے۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا حضرت عائشہ سے، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، مطلب نہیں پڑھتی ہے، یہ نہیں کہا پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، کوئی متقی ہو تو، کوئی بولے اللہ کی بندی ساری دنیا نہیں پڑھتی میں پڑھوں گی اللہ کی بندی، تو یہ کیا ہوا؟ یہ گناہگار ہوگی، کیونکہ حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ویسے ہی جیسے جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جنابت کی حالت میں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک عورت حیض کی حالت میں، تو حیض اس کی نماز کے لیے کیا ہے؟ مانع۔ بہت زیادہ ہو رہا نا؟ مانع کا لفظ منع سے ہے، منع آپ کو نہیں معلوم؟ تو مانع کیا ہے؟ منع کر رہا ہے وہ، اس کو رکاوٹ ہے۔ مانع کے معنی ہوتا ہے رکاوٹ، روکنا، کیونکہ منع میں خود رکنا ہوتا ہے، روکنا، منع کیا اس نے یعنی روکا، تو رکاوٹ۔ تو مانع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ بولیں گے معنی کے معنی یہ الگ ہے، معنی تو معنی کے معنی کیا ہے؟ معنی رکاوٹ۔ تو کچھ چیزیں رکاوٹ وہ آپ کے بس میں نہیں ہیں، جیسے حیض عورت پہ طاری کیا ہے اللہ نے اس کو، اب جب حیض کی حالت ہو اس وقت میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، جب تک کہ وہ حالت پائی جائے گی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ تو وہ حالت اس کی نماز میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے، یعنی مانع ہے۔ آدمی جنابت کی حالت میں ہے، بیوی سے تعلق قائم کیا یا احتلام اس کو ہوا، اب کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ کب تک نہیں پڑھ سکتا ہے؟ جب تک کہ غسل نہیں کر لیتا۔ غسل کرنے کے بعد پڑھ سکتا ہے، لیکن غسل نہیں کیا ہے تو اس کے لیے وہ جنابت کیا ہے؟ نماز سے مانع ہے۔ تو کچھ ایسی کنڈیشنز، کچھ ایسی حالتیں ہوتی ہیں وہ آدمی کے عمل میں کیا ہو جاتی ہیں؟ رکاوٹ ہو جاتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مانع۔ مانع کی موجودگی میں کیا ہوا عمل فاسد ہوتا ہے، سمجھا؟ اور شرط پائی نہیں جاتی ہے تو کیا ہوا عمل، شرط پوری نہیں ہوئی عمل کیا ہوا، اور مانع ہے اور عمل کیا ہوا، سمجھا؟ دونوں میں فرق سمجھا؟ تو صحیح فاسد اور شرط اور مانع۔